ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کے شعروں میں سے کچھ یاد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لاؤ سناؤ۔ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سناؤ۔ میں نے ایک اور شعر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سناؤ، یہاں تک کہ میں نے آپ کو 100 اشعار سنائے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5885۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں نے شعر میں جو سب سے عمدہ بات کہی وہ بات لبید کا یہ جملہ ہے، سن رکھو، اللہ کے سوا ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے باطل ہے۔ دوسرا مصرع ہے، اور ہر نعمت لازمی طور پر زائل ہونے والی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5888۔ زائدہ نے عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی شاعر کا کہا ہوا سب سے سچا شاعر وہ ہے جو لبید نے کہا، سنو، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی سلط مسلمان ہو جاتا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5890۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے پیٹ میں پیپ بھر جانا جو اس کے پیٹ کو تباہ کر دے، شعر کے ساتھ بھر جانے کی نسبت بہتر ہے۔ ابو بکر نے کہا، مگر حفص نے یریہ جو اس کے پیٹ کو تباہ کر دے کے الفاظ روایت نہیں کیے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5893۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھر جائے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5894۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرج کے علاقے میں جا رہے تھے کہ ایک شاعر پڑھتا ہوا سامنے سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کو پکڑو، یا فرمایا شیطان کو روکو۔ انسان کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5895۔ سلیمان کے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چوسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5896۔